باب العمل الذي يبتغى به وجه الله فيه سعد. حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وعقل مجة مجها من دلو كانت في دراهم. كانت في دارهم. آگے پڑھیں آگے پڑھیں. كانت في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. ماشاءاللہ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں, چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے. تو یہ باب کیا ہے؟ باب العمل الذي يبتغى به وجه اللہ. یہ چھٹا باب ہے, ایسے ہی ہے نا؟ باب نمبر 6 ہے. کس کتاب کا؟ کتاب الرقاق کا. اور کتاب الرقاق کس کتاب کا حصہ ہے؟ صحیح بخاری کا. صحیح بخاری کی ہم کتاب الرقاق پڑھ رہے ہیں, اور کتاب الرقاق کا یہ چھٹا باب ہے. باب العمل الذي يبتغى به وجه اللہ. باب کس بارے میں ہے؟ باب اس بارے میں ہے کہ باب اس عمل کے بارے میں ہے الذي يبتغى به, جس کے ساتھ تلاش کی جائے, جس کے ساتھ لی جائے وجہ اللہ, اللہ کی رضا. باب اس عمل کے بارے میں ہے جس کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا. فیہ سعد, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ فیہ سعد جی نہیں میں سمجھا. ہاں نہیں, امام بخاری کہنا چاہتے ہیں فیہ یعنی کہ فی ھذا الباب, کہ اس باب میں ایک حدیث وہ ہے جس کو روایت کرتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھ لیں, 2 لفظ امام بخاری نے چھوٹے سے بولے ہیں, جبکہ تفصیلات بہت زیادہ ہیں. امام بخاری نے بس اتنا کہہ دیا فیہ سعد. کہتے ہیں باقاعدہ حدیث بیان کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اس باب سے تعلق رکھنے والی ایک حدیث وہ ہے جس کو سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ میں بھی اس کا تذکرہ پہلے کر چکا ہوں. تو اب یہاں پہ بس آپ کو اشارہ دے رہا ہوں. یہاں پہ کیا دے رہا ہوں آپ کو؟ اشارہ دے رہا ہوں کہ اس موضوع پہ اس باب کے بارے میں ایک حدیث سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے میرے بھائیو؟ وہ حدیث وہ ہے کہ جس میں آتا ہے کہ سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے, مکہ میں تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے, ان کی بیمار پرسی کی. تو تب سعد بن ابی وقاص افسوس سے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام, آپ لوگ اور آپ کے صحابہ کرام مدینہ چلے جائیں گے اور میں مکہ میں ہی رہ جاؤں گا, میں مکہ میں ہی رہ جاؤں گا. اور ان کا مطلب یہ بھی تھا کہ میں مکہ میں رہوں گا, یہیں مجھے موت آ جائے گی. پریشانی کیا تھی جانتے ہیں؟ کیا پریشانی تھی جی؟ یعنی پریشانی یہ تھی کہ انہوں نے مکہ چھوڑ کے اللہ کی راہ میں ہجرت کی تھی. کس طرف؟ مدینہ کی طرف. مکہ کو چھوڑا تھا اللہ کی وجہ سے. اب چاہتے تھے کہ موت وہاں پہ آئے جہاں میں منتقل ہو چکا ہوں, بطور مہاجر مجھے موت آنی چاہیے, مکہ میں موت نہ آئے. مکہ میرا آبائی وطن ہے, یہاں پہ میرے رشتہ دار ہیں, میری زمینیں ہیں, یہاں موت نہ آئے, تاکہ موت وہاں پہ آئے جہاں پہ میں منتقل ہوا ہوں اپنے شہر کی قربانی دے کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ ان کو پریشانی تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کہا تھا سعد جب تک تم رہو گے
اور اپنی بیگم کو جو کچھ کھلاتے پلاتے رہو گے تمہیں اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا. اپنی وائف کو، اپنی بیگم کو جو تم کھلاؤ پلاؤ گے اس کے اوپر بھی تمہیں ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ بیگم کو کھلانے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا. کس کو راضی کرنا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ یہ بھی کہا تھا، آپ میں سے کئی لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آپ ان کی عیادت کے لیے گئے تو سعد کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام میری تو صرف ایک بیٹی ہے. یعنی کہ بیٹا بولیے کوئی نہیں ہے، بیٹی بھی ایک ہے. تو میں اپنا بہت سارا مال اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو آپ نے توجہ دلائی کہ تمہاری بیٹی موجود ہے، تمہاری وائف موجود ہیں، ان کے اوپر جو خرچ کرو گے تمہیں اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا. ان کے اوپر جو پیسہ لگاؤ گے تمہیں اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ملے گا. یعنی کہ کچھ اللہ کی راہ میں دو، سارا دینے کا پلان نہ بناؤ. انہوں نے کہا تھا پھر میں آدھا دے دوں، آپ نے کہا نہیں آدھا بھی زیادہ ہے. پھر کہا 1/3 اللہ کی راہ میں دے دوں، باقی وارثوں کے لیے چھوڑ دوں گا، بیگم کے لیے، بیٹی کے لیے. کہا ٹھیک ہے 1/3 تم اللہ کی راہ میں دے لو، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. تمہارے وارث تمہارے بعد لوگوں سے بے نیاز رہیں، لوگوں سے نہ مانگیں، یہ بہتر ہے. تم سارا مال اللہ کی راہ میں دے جاؤ اور وارث بعد میں لوگوں سے سوال کریں، بھیک مانگتے رہیں، یہ مناسب نہیں ہے. تو آپ نے ان کو حوصلہ دیا کہ جو مال بیگم اور بچوں پہ لگاؤ گے اگر مقصد اللہ کو راضی کرنا ہوا تو تمہیں اس پہ بھی اجر و ثواب ملے گا. کیا عظیم دین ہے ہمارا دین. یعنی کہ نیک نیتی سے آپ اپنی بیگم کو کھانا کھلائیں، اپنی بیٹیوں کو کھلائیں، اپنے بیٹوں کو کھلائیں، اس پہ بھی اجر و ثواب ملے. اور آپ کیا چاہتے ہیں جی؟ اس سے عمدہ دین کیا ہوگا؟ آپ عیسائیوں کو دیکھیں، ان کے پادری شادی نہیں کر سکتے، اور ہمارا دین ہر مسلمان کو شادی کی ترغیب دیتا ہے، بچے لینے کی ترغیب دیتا ہے، ان کے اوپر خرچ کرنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے. تو یہ بہت ہی عظیم دین ہے. تو مقصد کیا ہے؟ باب کیا تھا کہ وہ عمل جس کے ساتھ اللہ کی رضا چاہی جائے. تو اگر آپ بیگم کے اوپر خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنی بیگم کے اوپر خرچ کرو. بیگم کے اوپر خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے اسلام میں؟ خاوند کی، شوہر کی ذمہ داری ہے. اور بیگم کی کیا ذمہ داری ہے؟ کہ وہ گھر میں رہے اور گھر سے باہر نہیں نکل سکتی خاوند کی اجازت کے بغیر. چونکہ وہ خاوند کی وجہ سے گھر میں رہتی ہے، کمانے کے لیے باہر نہیں جا سکتی، اس لیے خاوند کو پابند کیا گیا ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس، اس کی ضروریات تمہارے ذمہ ہیں. تو یہ حدیث تو سعد بن ابی وقاص والی ہے، اس کا ہمارے باب سے تعلق ہے، امام بخاری نے اشارہ دے دیا. اس کے بعد کہتے ہیں اب ایک اور حدیث لے لیں. کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی معاذ بن اسد المروزی نے، اور وہ کہتے تھے ہمیں حدیث بیان کی ہے عبداللہ بن مبارک المروزی نے. عبداللہ بن مبارک المروزی حدیث کی دنیا میں یہ بھی بہت بڑا نام، بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ. اور وہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں؟ معمر بن راشد سے. اور معمر بن راشد کس سے روایت کر رہے ہیں؟ زہری سے. زہری کا کون؟ ابن شہاب، محمد بن مسلم بن عبید اللہ ابن شہاب الزہری. اور وہ کہتے ہیں ابن شہاب الزہری، وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث بیان کی محمود بن ربی نے. محمود بن ربی کون ہے؟ الانصاری. محمود بن ربی الانصاری نے حدیث کیا بیان کی؟ وہ ایک لائن کے بعد آگے آ رہی ہے. کہاں پہ آ رہی ہے؟ ایک لائن کے، بولیے ذرا، ایک لائن کے بعد آ رہی ہے، ایک سطر کے بعد آ رہی ہے. درمیان میں محمود بن ربی کا تعارف آ گیا. درمیان میں کیا آ گیا؟ محمود بن ربی کا تعارف. یہ کون ہے؟ تو محمود بن ربی کے بارے میں تعارف یہ آیا کہ وزعم محمود، محمود کا یہ گمان ہے، محمود کا یہ دعویٰ ہے، محمود کا یہ کہنا ہے کہ انہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو سمجھا ہے.
کیا مطلب اس کا؟ یعنی کہ محمود بن ربیع کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا ہے، میں چھوٹا سا تھا لیکن میری اتنی عمر ہو گئی تھی کہ مجھے یاد اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے تھے اور کیسے آپ آئے تھے، گھر میں کیا آپ نے کیا تھا، یہ مجھے یاد ہے، اتنی مجھے ہوش تھی. سمجھے میرے بھائی؟ تو محمود بن ربیع کا کہنا ہے کہ انہو عقل رسول اللہ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو سمجھا ہے. وقالا، اور کہا کرتے تھے کون؟ محمود بن ربیع، کہ وعقل مجتن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعقلا، اور محمود یہ بھی کہتے ہیں وعقلا، انہوں نے اس بات کو بھی سمجھا ہے. کس بات کو؟ مجتن، اس کلی کو. مجہا جو اللہ کے رسول نے کی تھی کلی، کلی کا پانی کہاں سے لیا تھا؟ من دلوین، اس ڈول سے لیا تھا آپ نے. کانت، جو ڈول تھا، فی دارہم، محمود بن ربیع کے گھر میں. محمود بن ربیع کے گھر میں ڈول پڑا ہوا تھا، ڈول میں پانی موجود تھا، اور وہ پانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے منہ میں ڈالا، آپ نے کلی کی، اور کلی کا بابرکت پانی جو آپ کی بابرکت زبان سے نکلا، منہ سے نکلا، وہ آپ نے محمود بن ربیع کے چہرے پہ ڈالا تھا. تو محمود بن ربیع کا یہ تعارف آ گیا. وہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں بھی صحابی ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تھے، ہمارے گھر کے ڈول سے آپ نے پانی لیا تھا، اور پھر وہ کلی کا پانی میرے چہرے پہ بھی آپ نے ڈالا تھا. تو یہ تعارف کس کا ہو گیا؟ محمود بن ربیع کا. تو یہ محمود بن ربیع کہتے ہیں سمیت اتبان ابن مالک الانصاری. سمجھیں اب؟ اچھا، یہاں پہ ایک بات اور نوٹ کیجئے. ہمارے پاس جو نمبر لگے ہوئے ہیں حدیث کے اوپر، وہاں فی دارہم تک ایک نمبر ہے، اور آگے قال سمیت اتبان کے اوپر الگ سے نمبر ہے. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے حدیث کی نمبرنگ میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اب جنہوں نے یہ نمبر لگائے ہیں ہمارے سامنے، انہوں نے ان دو حدیثوں کو الگ الگ کر دیا. وہ کہتے ہیں دو حدیثیں ہوگی. ایک حدیث یہ ہو گئی کہ محمود بن ربیع کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے تھے، آپ نے ہمارے گھر کے ڈول سے پانی لیا تھا، اور آپ نے میرے چہرے پہ کلی کا پانی ڈالا تھا. یہ الگ حدیث ہو گئی. اور اس کے بعد اگر یہ الگ حدیث ہے اور کوئی اور آئے گا وہ کہے گا نہیں دونوں ایک ہی ہیں. تو اس لحاظ سے احادیث کی نمبرنگ میں فرق پڑ جاتا ہے. سمجھ رہے نا آپ بات؟ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں، کئی بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں بتایا گیا تھا حدیث نمبر یہ ہے، وہ حدیث نمبر میں تلاش کر رہا ہوں مجھے تو مل نہیں رہی. بھئی جو ایڈیشن آپ نے کھولا ہے اس میں نمبرنگ اور ہوگی. اچھا جی، اب دیکھیں محمود بن ربیع کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں سمیت اتبان ابن مالک الانصاری، میں نے اتبان بن مالک الانصاری سے سنا. ثم احد بنی سالم، پھر بنو سالم میں سے ایک. بنو سالم میں سے ایک، اس کا کیا مطلب؟ جی مجھے آپ کی توجہ چاہیے. جی ہاں، یہاں پہ یہ بتانا چاہتے ہیں محمود بن ربیع کہ اتبان بن مالک جو کہ انصاری ہیں. کیا ہیں؟ انصاری. اور انصاری تو بہت زیادہ ہیں، پورا مدینہ انصاری تھا. تو کہا انصاریوں میں سے پھر وہ کون ہیں؟ بنو سالم کے ایک فرد ہیں وہ. تو یہ کس کا تعارف ہے؟ اتبان بن مالک کا یہ تعارف ہے کہ اتبان بن مالک جو انصاری بھی ہیں اور بنو سالم کے ایک فرد ہیں، بنو سالم میں سے ایک ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں. اب کون کہہ رہے ہیں؟ اتبان بن مالک کہتے ہیں غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تشریف لائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقالا، تو آپ نے کہا تھا لن یوافی عبد یوم القیامہ، ہرگز نہیں آئے گا کوئی بندہ قیامت کے دن. یوافیہ یاتی، ہرگز نہیں آئے گا کوئی بندہ قیامت کے دن یقول، اس حال میں کہ وہ کہتا رہا ہو لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یبتغی بہا، اس کے ساتھ وہ چاہتا ہو، کس کے ساتھ؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ۔ لا الہ کہتا تھا، اور لا الہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ اس کے ساتھ وہ چاہتا تھا وجہ اللہ، اللہ کی رضا۔ الا حرم اللہ علیہ النار، مگر اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ حدیث کا معنی اب کیا ہوا آسان لفظوں میں، کہ جو بھی بندہ روز قیامت اللہ کے پاس حاضر ہوا اور وہ دنیا میں لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا، پڑھنے کا مقصد دنیا والوں سے انعام لینا نہیں تھا، دنیا والوں سے شباش لینا نہیں تھا، بلکہ لا الہ پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، کس کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ سے۔ اچھا جی، اب اس حدیث پہ ذرا غور ہم نے کرنا ہے۔ پہلے نمبر پہ یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کا موقع و محل کیا ہے، کس موقع پہ یہ حدیث آپ نے ذکر کی تھی۔ اتبان بن مالک الانصاری، ان کی نگاہ کمزور ہو چکی ہے، اور یہ اپنی قوم کے امام تھے۔ کیا تھے؟ اپنی قوم کے امام۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول اب میری نگاہ کمزور ہو چکی، اور جب بارشیں آتی ہیں تو میرے گھر کے درمیان اور میری قوم کے مابین ایک دریا بن جاتا ہے، ایک نہر بن جاتی ہے، ایک برساتی نالا بن جاتا ہے، جس کو کراس کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں پھر میں نے نماز گھر میں پڑھنی ہوتی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ میرے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ نماز پڑھیں، تاکہ اس جگہ بعد میں نماز پڑھ لیا کروں۔ تو نبی علیہ السلام اتمان بن مالک کے گھر تشریف لائے، اور وہاں پہ آپ بیٹھے، آپ نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں پہ اتبان بن مالک انصاری چاہتے تھے کہ آپ نماز پڑھیں، اور پھر وہاں پہ تذکرہ ہوا ایک آدمی کا جس کا نام تھا مالک بن دخشن۔ مالک بن دخشن کا تذکرہ ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا بھی کہاں گیا مالک بن دخشن؟ دوسرے نے کہا وہ تو منافق آدمی ہے۔ وہ کون ہے؟ منافق آدمی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ خبردار کیا تھا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یعنی کہ تم لا الہ الا اللہ کہنے والے مسلمان کو منافق کیوں کہہ رہے ہو؟ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نام لے کر کسی کو آپ کافر نہ کہیں۔ یہ جو آدمی ہے جس کو منافق قرار دیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے دوسرے آدمی نے اس کو کیا قرار دیا؟ منافق۔ ٹھیک ہے جی، ایسی بات آج بھی کسی مسلمان میں ہو سکتی ہے، تو آپ نام لے کے اس کو منافق کہیں گے تو غلط ہوگا۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو آدمی قبر کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ وہ آدمی جس کا نام اسماعیل ہے، یہ جو بیٹھا ہوا آدمی اسماعیل، یہ فلاں قبر پہ گیا، اس نے سجدہ کیا تھا، اس لیے یہ مشرک ہے، یہ باقاعدہ جی نومینیٹ کر کے، یہ درست نہیں ہے۔ عام بات آپ کر سکتے ہیں بالکل کہ جو بھی آدمی قبر کو سجدہ کرے گا وہ مشرک ہے، نام لے کے بات کیوں نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا ہے انہوں نے سجدہ کرنے کا ارادہ نہ کیا ہو، وہ سمجھتے ہوں کہ یہ تعظیم کے طور پہ ہے، باقاعدہ سجدہ نہیں ہے، تو نام لے کے کسی کو کافر کہنا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی درس دیا ہے، اور میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروائی تھی، پھر کروا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے واقعہ سنا ہوگا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس آدمی کا جو مرنے لگا تھا اور مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو کہا تھا میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، میں مر جاؤں تو مجھے کیا کرنا؟ آگ لگا دینا۔ آگ لگا کے
میرے جسم کو اچھی طرح راکھ بنا دینا، راکھ بن جائے، جس دن آندھی ہو، ہوا تیز چل رہی ہو، اس دن میری راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ کیوں جی؟ ایسا کیوں؟ کیونکہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے میرے اوپر قدرت پا لی، میرے اوپر کنٹرول پا لیا، مجھے پکڑ لیا، تو اللہ مجھے وہ عذاب دے گا جو عذاب اللہ نے کبھی کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ اچھا، ایک طرف تو اس کی خوبی نظر آئی کہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اپنے گناہوں کا اسے احساس ہے۔ دوسری جانب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اللہ کی قدرت پہ ایمان صحیح معنوں میں نہیں ہے، اس لیے تو کہہ رہے اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا۔ بھی اگر کیا؟ تم راکھ بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، تمہارا اللہ پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے پکڑنے پہ پھر بھی قادر ہے، میں جو بھی ہو جاؤں۔ تو جو اس نے الفاظ کہے تھے وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ کی قدرت میں اس نے شک کیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ میرے ساتھ ہیں حاجی صاحب، آپ بھی میرے ساتھ ہیں؟ ایسے لگتا ہے جیسے اللہ کی قدرت میں شک کیا ہے، تو اللہ کی قدرت میں شک کرنے والا کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث کو آپ پڑھیں کہ ایسا ہی اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اللہ نے اس کو اٹھا لیا۔ اللہ نے تو کن کہنا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوا، اللہ نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا اللہ تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب اگر آپ اس کے بارے میں مسئلہ پوچھتے مجھ سے یا کسی اور عالم دین سے، تو اس نے کہنا تھا کہ اس نے کفریہ کام کیا ہے۔ کون سا کام کیا ہے؟ لیکن کفریہ کام کیا یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ یعنی کہ ہم کہیں گے کام اس نے کفریہ کیا ہے، کام ایسا کیا ہے جس کام کے کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر اللہ کا ڈر اتنا غالب آ گیا تھا، اللہ کے عذاب کا خوف اتنا غالب آ گیا تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جو میں جملہ ادا کر رہا ہوں اس میں اللہ کی قدرت کے اوپر شک کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ کے خوف کے غلبے کی وجہ سے اس کے منہ سے الفاظ نکل گئے، وہ نکالنا نہیں چاہتا تھا، اس کو اللہ کی قدرت میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے یہ الفاظ کہے تب اس کا دھیان ادھر گیا ہی نہیں کہ میں جو جملہ بول رہا ہوں اس میں تو اللہ کی قدرت کے اوپر شک ہے، اس کا دھیان ہی نہیں گیا ادھر، تو اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر ایک کو نام لے کے کافر قرار نہ دیں، اور یہ خصوصاً حکمرانوں کے بارے میں کہہ دینا فلاں ملک کا حکمران کافر، وہ بھی کافر، حالانکہ وہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، بھئی ٹھیک ہے ان میں غلطیاں پائی جاتی ہوں گی، لیکن نام لے کے کسی کو آپ کافر نہ کہیں۔ نام لے کے کافر آپ کہتے ہیں، پھر آگے آپ کافر سمجھ کے ان کے اوپر حملے کرتے ہیں، پھر بم دھماکے کرتے ہیں، پھر خود کش حملے ہوتے ہیں، پھر مساجد میں بم پھڑتے ہیں، پھر مسلمان افواج کو مارا جاتا ہے۔ کئی مسائل بنتے ہیں، سب اسی وجہ سے کہ آپ نے کسی کو کافر سمجھ لیا، آپ نے کسی کو کے بارے میں کافر ان کا فتویٰ لگا دیا، تو نام لے کے کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، ایک تو مسئلہ اس حدیث سے یہ پتا چلا ہے۔ دوسرا اس میں مسئلہ جس کے بارے میں مجھے خطرہ ہے کہ آپ کہیں اور نہ چلے جائیں، وہ میں خبردار کر دوں کہ اطمان بن مالک نے کیا کہا تھا، اللہ کے رسول میرے گھر میں آئیں، ایک جگہ آپ نماز پڑھیں تاکہ میں اس جگہ کو مسجد بنا لوں اور وہاں پہ میں نماز پڑھا کروں۔ اس سے پتا چلا کہ اطمان نے اس جگہ کو متبرک جانا جس جگہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی یا پڑھنی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو پھر آج کل عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، تو چھوٹی چھوٹی جو مسجدیں بنی ہوتی ہیں، 7 مساجد، تو وہاں پہ جا کے اس لیے نمازیں پڑھنا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول کا پاؤں لگا ہوگا، یہاں پہ بھی آپ کا پاؤں لگا ہوگا، یہاں پہ آپ کی پیشانی لگی ہوگی، تو وہاں پہ اپنا پاؤں رکھنا، اپنی پیشانی لگانا، نمازیں پڑھنا، متبرک جاننا، یہ کیسا ہے جی؟ یہ کیسا ہے جی؟ مشکل سوال ہے۔ دیکھیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے سامنے مسئلہ رکھا تھا، لیکن ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے دوبارہ میں یاد کروا رہا ہوں کہ وہ مقامات
جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قصدن نماز پڑھی ہے، ارادتاً نماز پڑھی ہے، وہاں پہ ہم بھی ارادتاً نماز پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ مسجد قباء نماز پڑھنے کے لیے آپ ارادتاً گئے، قصدن گئے، اسپیشلی گئے، یا اتفاقاً ایسا واقعہ ہو گیا تھا؟ جی آپ ہر ہفتے باقاعدہ جاتے تھے، اس کا مطلب ہے ارادتاً جاتے تھے، قصدن جاتے تھے، تو وہاں پہ ہم بھی جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، اور جانا چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن 7 مساجد اگر مان بھی لی جائیں کہ یہ مسجدیں اس جگہ بنی ہیں جہاں پہ اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ آپ نے قصدن نمازیں پڑھی تھیں یا جہاد کے لیے گئے تھے تو نماز کا ٹائم ہو گیا تو اتفاقاً آپ نے اس جگہ نماز پڑھ لی؟ کیوں جی؟ اتفاقاً پڑھی ہے۔ جیسے آپ مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں، راستے میں جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، جہاں پہ پڑھی ہیں اس جگہ کا باقاعدہ قصد کیا، مدینہ سے آپ اس لیے نکلے تھے کہ وہاں پہ جا کے نماز پڑھوں گا، یا جہاں نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے نماز پڑھ لی، جگہ کو آپ نے اہمیت نہیں دی؟ کیا صورتحال تھی مکہ مدینہ کے بیچ میں؟ قصدن تھا کہ اتفاقاً تھا؟ اتفاقاً تھا۔ تو ان مقامات پہ جہاں اللہ کے رسول نے اتفاقاً نمازیں پڑھی، ہم قصدن پڑھیں گے تو پھر ہم آپ کی سنت سے ہٹ گئے، آپ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ اسی لیے امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نوٹ کیجئے گا، جناب عمر فاروق سے، کہ جناب عمر فاروق لوگوں کے ساتھ ہیں مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ، وہاں پہ نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ ایک جگہ کی طرف بھاگ کر جا رہے ہیں۔ جناب عمر فاروق نے پوچھا بھی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ یہاں پہ کوئی جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، یہ لوگ اسی جگہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جناب عمر فاروق نے کہا تھا اس موقع پہ کہ تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے نشانات قدم کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا۔ ایسی جگہ پہ وہ نماز پڑھے جس کی نماز کا ٹائم ہو جائے۔ تو جناب عمر فاروق نے یہاں پہ ہمیں اصول دے دیا کہ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتفاقاً نماز پڑھی ہے، وہاں قصدن نماز پڑھنے کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ اور اتبان بن مالک کے گھر میں جو جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی وہ اتفاقاً تھا کہ قصدن تھا؟ وہ قصدن تھا، تو وہاں پہ اتبان بن مالک نماز پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ ذرا باریک سا مسئلہ ہے عقیدے کا، اس کو ذرا ذہن میں رکھا جائے۔ یہ بھائی کہتے ہیں، اگرچہ سوال بعد میں ہے لیکن اچھا یہ سوال ہے، یہاں پہ موقع بنتا ہے اس کا۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ مدینہ جاتے ہوئے کئی مقامات پہ رکتے، سواری سے نیچے اترتے اور ایک جگہ جاتے، وہاں قضائے حاجت کے لیے بیٹھ جاتے، جبکہ قضائے حاجت کی ضرورت، یعنی کہ پیشاب کے لیے بیٹھتے جبکہ پیشاب آیا نہیں ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے تو بتاتے کہ اس جگہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا، میں اس لیے یہاں پہ بیٹھا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے تو یہ کام کیا ہے، اب پیشاب والی جگہ جو ہے وہ اتفاقاً ہے، قصدن تو ہے نہیں۔ تو یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ لوگ مسئلہ اٹھاتے ہیں اس مسئلے کو اور بیان کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ عبداللہ بن عمر کی ذاتی سوچ ہے، ان کے والد اس معاملے میں ان کے ساتھ نہیں ہیں۔ ان کے والد کیا کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلے قومی ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ تو جس مسئلے میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو جائے وہاں پہ ہم وہ رائے لیں گے جو رائے درست ہوگی۔ تو عمر فاروق کی رائے درست ہے اور یہی رائے دیگر صحابہ کرام کی بھی ہے، اور اسی پہ عمل کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر نے آپ کی محبت میں اجتہاد کیا، لیکن ان کے اپنے والد بتا رہے ہیں کہ ایسی حرکت کی وجہ سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں۔ سخت فتویٰ ہے کہ نرم ہے؟ جناب عمر فاروق کا فتویٰ سخت ہے کہ نرم ہے؟ بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اس لیے پھر احتیاط کرنی چاہیے
اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اتنا سخت فتویٰ آپ کے اوپر لگ جائے. تو یہ تھی. اچھا اب آئے حدیث کی طرف. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے لا الہ کہا اور مقصد کیا ہوا؟ اللہ کی رضا، اس پہ جہنم کی آگ بھی حرام ہے. لا الہ الا اللہ کہا اور اس پہ پکا رہا. لا الہ کہہ کے اس پہ کیا رہا؟ ایک آدمی لا الہ کہہ کے دوبارہ ہندو ہو جائے، دوبارہ سکھ ہو جائے، تو کیا اس کو لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا؟ نہیں دے گا. جو لا الہ کہہ کے مسلمان ہو پھر دین اسلام ترک کر دے، اس کو لا الہ الا اللہ کہنا فائدہ نہیں دے گا. تو ایسے جو لا الہ الا اللہ کہے اور بظاہر مسلمان ہی رہے لیکن لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت کرے. اب لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ بتائیے گا ذرا، کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن وہ عبادت کر رہا ہے قبر کی. قبر والے سے دعا کرنا کیا قبر والے کی عبادت نہیں ہے جی؟ دعا عبادت ہے کہ نہیں عبادت؟ دعا عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ثابت ہے جب آپ قبر والے سے دعا کرتے ہیں تو آپ نے قبر والے کی عبادت کی ہے اور اس کو عبادت میں اللہ کا شریک بنا دیا ہے. تو آپ تو کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ آپ زبان سے کہتے ہیں، حقیقت میں آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر آپ اس سے فائدہ ملنے کی امید نہ رکھیں. یہ حدیث اس کے لیے ہے جو لا الہ کہہ کے لا الہ پہ کیا کرے؟ پکا رہے. عبادت کرے بھی اور کرے بھی کس کی؟ اللہ کی. جب آپ نے اللہ کو معبود مان لیا تو معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے. اب عبادت کریں اللہ کی اور اللہ ہی کی کریں، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں، تب آپ کو اس کلمے کا فائدہ ہوگا، ورنہ اس کلمے کا فائدہ نہیں ہوگا.